والضحا، اے محبوب خوبصورت چہرے والے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین و جمیل تھے، جو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو کر رہ جاتا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، یہودیوں نے میٹنگ کی، یہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم دین تھے، یہ عبداللہ بن سلام۔ یہودیوں نے عبداللہ بن سلام کو چنا کہ جا کر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ باتیں کرو، کچھ ایسے سوالات کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، تو یہودیوں کی ٹھاٹ بن جائے گی۔ دوستوں نے مشورہ دیا، عبداللہ بن سلام اپنی پگڑی باندھ کر، جبہ پہن کر اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد نبی میں روانہ ہوتے ہیں۔ جب مسجد نبی میں عبداللہ بن سلام ان ہوئے، دروازے میں داخل ہوئے، سوال و جواب نہیں کیا، بغیر سوال و جواب کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس یہودیوں کے پاس آتے ہیں جس سردار نے بھیجا تھا، یہودیوں نے کہا عبداللہ بن سلام تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے بغیر سوال و جواب کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے یہودیوں میری مجبوری تھی، کلمہ پڑھنا میری مجبوری تھی۔ انہوں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ انہوں نے کہا والضحا، اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں نے اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو دیکھ کر یہودیوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ ایک گاؤں میں، ایک دیہات میں لوگوں نے آپ کی دعوت کی، آپ کو بلایا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسب وعدہ جب پہنچے، یہودیوں میں مشہور ہو گیا کہ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ جب یہودیوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کی استقبال کرنے کی وجہ سے جب آپ کو دیکھا امام محمد کو، یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر کہا، یہودیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا نبی اتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا نہیں، یہ ہمارا نبی نہیں، یہ ہمارے نبی کے غلام محمد ہیں۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی دیکھتا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ ابو جہل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن، اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اکرمہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کرنا، ان کا چہرہ نہیں دیکھنا، منع کیا۔ لیکن ایک دفعہ اکرمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی، پھر رہا نہیں گیا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ میرے لجپال نبی اتنے خوبصورت تھے، والضحا، جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کا ہو کر رہ جاتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ سے زیادہ مدح سرائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام وہ چیز ہے، وہ چیز ہے جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ درود و سلام پڑھیں گے آپ کو معرفت الہی نصیب ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہوگی، پہچان نصیب ہوگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ قریب ہوتے جائیں گے۔ حضرات محترم، درود و سلام اپنی زندگیوں میں روٹین بناؤ۔ جو بندہ روزانہ
50 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم جب بیٹھتے ہیں، 2 آدمی ہوتی ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں اپنی محفل لگاتے ہیں، اس میں ہماری کیا گفتگو ہوتی ہے؟ یا تو ہم بیلوں کا ذکر کرتے ہیں، یا تو ہم مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں، یا سیاسیوں کا ذکر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں۔ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن، جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا، کل بروز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے کا ساتھ نہیں دے گی، باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا، اس وقت میں اپنے اس امتی کے ساتھ مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، اور جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ میں رہیں گے، جس جسم کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک ٹچ ہو جائے گا، اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنا دوں۔ ایک دفعہ میرے لجپال نبی اپنی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی کے گھر تشریف فرما تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹیاں پکائی، آپ کی بیٹی نے ان روٹیوں کو تندور کے ساتھ لگایا، روٹی نہیں پکی، کچی کی کچی رہ گئی۔ جب آپ کی بیٹی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے روٹیاں لگائی، وہ پک گئی ہیں، تیار ہو گئی ہیں، آپ نے روٹیاں لگائی، ان کو آگ نے نہیں جلایا، آگ نے ان کو نہیں پکایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، روٹیوں کے ساتھ میرا ہاتھ مبارک ٹچ ہو گیا، انہیں اب آگ نہیں چھو سکتی، انہیں اب آگ نہیں چھو سکتی، آگ انہیں جلا نہیں سکتی، آگ انہیں اب پکا نہیں سکتی۔ ساتھ محترم، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ زیادہ سے زیادہ 50 مرتبہ، دیکھو نا میرے لجپال نبی کتنے لجپال ہیں، اتنا زیادہ نہیں بتایا، 1000 مرتبہ نہیں بتایا، 500 مرتبہ نہیں بتایا، کہ 1 لاکھ مرتبہ نہیں بتایا، 50 مرتبہ۔ آپ ایزی وظیفہ ہے، روزانہ آپ 100 کی تسبیح ہے وہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ملتمس ہوں، ہمارے مٹھیال قوم کی زینت، فخر مٹھیال قوم تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، قاری قرآن، حافظ قرآن حضرت علامہ مولانا حافظ القاری افتخار احمد سے میں ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت آواز کے ساتھ ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد۔ آج کی ہماری اس بزم کے مہمان خصوصی و خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پیر سید ثناءاللہ شاہ صاحب گیلانی، آپ تشریف لا چکے ہیں، کچھ دیر کے بعد ہماری اس مسجد کی زینت بنیں گے، آپ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ مہمان خصوصی و خصوصی خطاب جن کا ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا دل کی دنیا ہے کہ ہر لحظہ سجی رہتی ہے،
مجھے آس لگی رہتی ہے ان کے آنے کی، مجھے آس لگی رہتی ہے اور ذکر رہتا میری بزم میں ان کا الطاف، گویا ایک نور کی چادر سی تنی رہتی ہے، گویا ایک نور کی چادر سی تنی رہتی ہے۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، ہوئے ہر طرف اب اجالے اجالے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، ہوئے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں۔ کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ مقرب ہیں بے شک خلیل و نجیب، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، مقرب ہیں بے شک خلیل
بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، کلیم و مسیح بھی لیے عرش نے جن کے قدموں کے بو سے وہ امی لقب مصطفیٰ گئے ہیں، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بو سے وہ امی لقب مصطفیٰ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، کہ دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں، نکیرن جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر، نکیرن جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر، اٹھو بیر تعظیم نور الحسن اب لحد میں رسول خدا گئے ہیں، اٹھو بیر تعظیم نور الحسن اب لحد میں رسول